بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے قتل، قاف، تا اور لام اس کے بنیادی حروف ہیں۔ قتل یعنی کسی کو مار ڈالنا۔ قتل قتل کر دیا گیا، یا یہاں پر قتل اصحاب الاخدود خندق والے قتل کر دیے گئے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہاں پر یہ گویا کہ بد دعا اور نفرین کے معنی میں ہے، یعنی گویا ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے مومنوں کے ساتھ، جیسا کہ ہم وضاحت کریں گے اس قصے کی آپ کی خدمت میں کہ مومنوں کو انہوں نے جلایا تھا، آگ کی خندق کھود کر اس میں ڈال دیا تھا، تو یہ جو حرکت انہوں نے مومنوں کے ساتھ کی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی گویا کہ انہوں نے اپنی تباہی اور بربادی والا کام کیا، اس کام کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، جس طرح مثلا سورہ لہب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ تبت یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، تو یہ ایک قسم کی بد دعا اور نفرین ہے کہ جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو حرکت اس نے کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ان کی مذمت اور ان کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے۔ قتل قتل کر دیے گئے یعنی ہلاک ہو گئے، ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ کن کے لیے؟ اصحاب الاخدود، خندق والے۔ اصحاب کے بنیادی حروف صاد، ہا اور با ہے۔ صاد، ہا اور با سے لفظ صحبت، لفظ صاحب اور لفظ صحابی، یا جس کی جمع مثلا صاحب کی جمع اصحاب ہے، یہ الفاظ بنتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، صاد، ہا اور با کا جو اصل معنی ہے وہ ہے ساتھ رہنے کا۔ صاحب اصل میں ساتھ رہنے والے کو، ساتھی کو کہتے ہیں۔ چاہے دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو وہ ایک دوسرے کے صاحب کہلوائیں گے، چاہے ایک شخص کسی جس زمانے میں وہ رہتا ہے اس زمانے کا صاحب اسے کہا جائے گا، اور مراد کیا ہوگی کہ یہ اس زمانے میں رہتا ہے، یعنی اس زمانے کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مالک کے لیے بھی لفظ صاحب استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مالک بھی جو چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے گویا کہ وہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اسی سے لفظ صحابی ہے کہ صحابی سے مراد بھی وہ افراد کہ جو ساتھ ساتھ رہے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں دیکھی، ان کی باتیں سنی اور ان کے ساتھ رہنے کا شرف ان کو حاصل ہوا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حالت ایمان میں تھے۔ ورنہ یہ بھی ہم وضاحت کر دیں کہ قرآن کریم نے رسول اللہ کو کفار مکہ سے خطاب کر کے رسول اللہ کو ان کا صاحب، ساتھی کہا ہے، لیکن یہاں پر ساتھی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی محبت کا رشتہ ہے، یہ اچھا ساتھ ہے۔ بعض اوقات دو مخالف بھی ایک ہی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی زمانے میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری طور پر وہ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی شہر میں اکٹھے نظر آتے ہیں، ایک ہی محفل میں ہو سکتا ہے نظر آتے ہوں، لیکن وہ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کی ہمراہی اور ایک دوسرے کا ہم نظری اور ہم فکر ہونا اس طرح نہیں ہوتے۔ لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا ساتھی یعنی اے مکہ والو تمہارا یہ ساتھی یعنی جس نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے اور تم نے
اس کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے، اس کی شخصیت، اس کی صفات، اس کا کردار، اس کی گفتار سب تمہارے سامنے ہے، اور اس ساتھ رہنے کی وجہ سے تم اسے جانتے ہو یہ ساتھی، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے کہ اس کی عقل کو نعوذ باللہ کوئی اس میں کمی واقع ہو گئی ہو، بلکہ در حقیقت تم اس کے دین کی جو یہ پیغام دے رہا ہے اس کی مخالفت میں اب تم اس کو دیوانہ کہنے لگے ہو، ورنہ اس کی ساری عمر جو تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ سے تم جانتے ہو کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے۔ صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور اس کے بعد جو لفظ ہے اخدود، اس کے بنیادی حروف خا، دال اور دال ہے۔ خد یا اخدود اس کا اصل معنی ہے گڑھا، زمین میں جیسے گڑھا کھود دیا جاتا ہے اس گڑھے کو خد یا اخدود کہتے ہیں، اور اسی طرح خندق کہ ظاہر ہے وہ بھی زمین میں کھودا ہوا گڑھا ہوتا ہے، اس کو بھی اخدود کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اصحاب الاخدود یعنی خندق والے، جنہوں نے وہ خندق کھودی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا پس منظر کہ یہ اصحاب الاخدود کون تھے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر آئندہ اگلی آیات کے الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔